بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، تہجد کی نماز وہ نماز ہے جسے پڑھ کر لوگوں نے اللہ کے قرب کی منزلیں طے کی ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، تو اللہ اپنے لاڈلوں کو نصیب کیا کرتا ہے۔ تو آج کا عنوان یہی ہے کہ تہجد کی نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، اور تہجد کی قبولیت کی علامت اور نشانیاں کیا ہیں۔ میرے دوستو، رات کے آخری پہر میں جب ہر کوئی سناٹے میں ہو اور زناٹے میں ہو، ہر جاندار بھی سو چکے ہوں، ہر پاسے ہر طرف سے گویا کہ خاموشی ہو، اندھیرا ہو، تاریکی ہو، اس وقت رات کے آخری پہر میں بندہ جب اٹھ کے وضو کر کے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھتا ہے، وہ تمام نوافل پہ بھاری ہے، وہ دن کی تمام نفلوں پہ بھاری اور وزنی ہے۔ تو اسی لیے جس کو تہجد کی نماز کی لذت نصیب ہو گئی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں، اپنے مریدین کو وصیت و نصیحت کرتے ہیں کہ باقی تمام لوگوں پہ 5 نمازیں فرض ہیں، تمہارے اوپر 6 نمازیں فرض ہیں 24 گھنٹوں میں، کہ ایک تہجد کی نماز ہے۔ تو اسی لیے تہجد کی نماز کی جو بندہ عادت بنا لیتا ہے اور تہجد کی نماز کو اپنی معمول بنا لیتا ہے، تو وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور اپنی تہجد کی قبولیت کی نشانیاں دیکھتا ہوا لذت محسوس کرے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، جو بندہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اس کا دل نورانی ہو رہا ہوتا ہے اور دن کے گناہوں کو وہ ترک کر دیتا ہے، عبادات کے اندر اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تہجد کی نماز قبول کر لی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تہجد کی نماز جو بندہ پڑھتا ہے، اس کے دل کی میل کچیل دور ہوتی ہے۔ اور ایک آپ کو وصیت نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تہجد کی نماز جب پڑھا کریں، اگر ٹائم زیادہ ہو تو نوافل زیادہ پڑھیں، اگر ٹائم کم ہو تو نفلیں کم پڑھیں، اور دعاؤں پہ زیادہ زور دیں۔ دعائیں کثرت کے ساتھ مانگیں گے، اللہ سے راز و نیاز کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بگڑی بھی بنا دے گا، تمہارے حالات بھی سنوار دے گا، تمہاری مشکلات کو منٹوں میں دور کر دے گا، آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو اسی لیے آج کا یہی پیغام ہے، یہی نصیحت ہے۔ تہجد کی نماز جس کو نصیب ہو گئی، وہ دنیا میں خوش نصیب ہے۔ آج میری جو بھی تمام بہنیں، بھائی، بڑے چھوٹے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ راتیں لمبی ہو رہی ہیں، راتیں زیادہ لمبی ہو رہی ہیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، اسی لیے راتوں کی نیند 5-6 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے، تو رات کے آخری پہر میں اٹھ لیا کریں، اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ سے مانگا کریں۔ حضور پر نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کے آخری پہر میں اٹھا کرتے تھے، حضور عبادت کرتے تھے، اللہ کے سامنے منت سماجت کرتے تھے، امت کے لیے تڑپا کرتے تھے، امت کے لیے آہو فغاں کرتے تھے، امت کی اتنی حضور کو فکر تھی۔ تو اسی لیے جو بندہ تہجد کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اپنے دن کے دکھڑے، اپنی زندگی کے دکھ، زندگی کی پریشانیاں جب اللہ کو سنائے گا، اللہ کو بھی ترس آئے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، اللہ آخری آسمان پہ آ کے اپنی رحمت کی تجلیاں لوگوں پہ نازل فرماتے ہیں اور فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں، فرشتوں دنیا میں دیکھو، جہاں کہیں بھی لوگ میری عبادت میں مصروف ہیں، جہاں کہیں بھی لوگ میری یاد میں سرشار ہیں، ان کے گناہوں کو ختم کر دو، ان کی یعنی بخشش کا اعلان کر دو، ان کو میں بخشش کرتا ہوں، تم اعلان کر دو ان کی میں نے بخشش کر دی ہے، اور ان کے اوپر رحمت نازل کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان خوش نصیب بندوں کے اوپر گویا کہ رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گویا کہ مست ہوتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے۔ ایک تو تہجد کی عبادت ہے، دوسرا جو دعا بندہ مانگتا ہے، دعا بھی عبادت ہے، اور ایک
جو سب سے بڑا فائدہ ہے، جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، اللہ کو اپنے دکھڑے سناتا ہے، ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ بار بار جب اللہ سے مانگے گا، بار بار جب اللہ کے سامنے آنسو بہائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، یاری لگ جائے گی۔ پھر جب کبھی اس بندے کو کوئی مشقت آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوست کی، اپنے یار کی اس مصیبت کو ٹال دیں گے۔ تو جو بندہ اس مشکل کے وقت جب بھی دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبولیت کے ساتھ نوازے گا۔ میرے دوستو، جو بندہ آسانیوں میں، راحتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے گا، وہ جب پریشانی اس کے اوپر آئے گی، اس کے اوپر کوئی تکلیف آئے گی، تو جب بھی ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا۔ اسی لیے ضروری ہے انسان عبادت کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی عادت بنا لے۔ بڑی لمبی راتیں ہو رہی ہیں، تو اسی لیے جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی ترغیب دے رہا ہوں، جو نماز پڑھتے ہیں ان کو تہجد کا گویا کہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ تہجد کی نماز بھی اپنایا کریں، اور ساتھ ساتھ لمبی راتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعائیں بھی مانگا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے تمام تر حالات درست ہو جائیں گے، اللہ سے یاری ہوگی۔ یاد رکھیں، اگر دنیا کے کسی نواب سے تعلق ہو تو آدمی مار نہیں کھاتا، ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب رب ذوالجلال کے ساتھ یاری ہو جائے گی تو بندہ دنیا میں ناکام کبھی ہو نہیں سکتا، نہ آخرت میں اس کو کوئی تکلیف پہنچے گی۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تہجد کی لذت، تہجد کی حلاوت نصیب فرمائے۔ اور آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں، اور دوستوں کے ساتھ اس کا لنک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔